السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین اعظام، ایک سلسلہ شروع کیا جاتا ہے چہل حدیث کا۔ 40 حدیثوں کے بارے میں بڑی فضیلت آئی، تو یہ سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص میری 40 حدیثوں کو جو دینی امور سے متعلق ہوں ان کو یاد کر لے اور یاد کر کے ان کو محفوظ کر کے اپنے سینے میں پھر دوسروں کو پہنچائے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ کل قیامت کے دن فقہا کی جماعت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو فقیہ بنا کر کے میدان حشر میں اٹھائیں گے، فقہا کی جماعت میں اس کا شمار ہوگا۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 40 حدیثوں کو یاد کر کے پھر اس کو دوسروں تک پہنچائے گا، تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میں اس کی سفارش کروں گا۔ اللہ پاک سے میں ایسے شخص کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا۔ اور آگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری 40 حدیثوں کو یاد کر کے ان کو دوسروں تک پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی عبادت کے متعلق اور اس کی طاعات کے متعلق اللہ کے دربار میں گواہی دیں گے۔ آج پہلی حدیث طلب علم کے سلسلے میں عرض کی جاتی ہے، اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلی حدیث ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جاتا ہے، مدرسوں میں جاتا ہے یا کسی اللہ والے کے پاس میں جاتا ہے، وہ ایسا ہے کہ گویا کہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ کب تک رہتا ہے اللہ کے راستے میں؟ حَتَّى يَرْجِعَ، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ جب واپس آ جائے گا تب اس کی یہ فضیلت ختم ہوگی، اور جب تک اس میں لگا رہے گا گویا کہ وہ اللہ کے راستے میں چل رہا ہے۔ دوسری حدیث بیان کی جاتی، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت ہی مشہور صحابی ہیں اور بہت سی روایتیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان سے منقول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثۃ: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اس دار فانی کو چھوڑ کر کے اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے اور وہ دار فانی کو چھوڑ کر کے دار بقا کو چلا جاتا ہے، تو فرمایا کہ اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جس کا انتقال ہو گیا، نہ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، نہ زکوٰۃ دے سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے، نہ تسبیح پڑھ سکتا ہے، جو بھی اعمال نیک ہیں یا برے ہیں ان کا سب کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ حج نہیں کر سکتا، کسی فقیر کے ہاتھ پر 2 پیسے نہیں رکھ سکتا، یہ سلسلہ سارا کا سارا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ کرنے کے لیے 3 چیزیں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے نامۂ اعمال میں اضافہ مرنے کے بعد بھی کر سکتی ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کوئی ایسی چیز چھوڑ گیا، کوئی ایسی چیز تعمیری اعتبار سے مسجد میں مدرسے میں بنوا کے چلا گیا کہ جب تک وہ مدرسہ رہے گا، وہ مسجد رہے گی اور اس کے اندر آ کر کے بچے پڑھتے رہیں گے، مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، اس کی قبر کے اندر اس کو ثواب ملتا رہے گا، اس کے نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس کے نیک اعمال بڑھتے رہیں گے۔ دوسری چیز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا جس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو نیک بنایا، عالم بنا دیا، حافظ بنا دیا، تو اب جب تک وہ باقی رہے گا اور اس کا سلسلہ آگے چلتا رہے گا، اس کے نیک اعمال میں نامۂ اعمال میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، آگے فرمایا کہ نیک اور صالح اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے جو اس کے لیے دعائے خیر کر رہی ہے، تو یہ ثواب بھی اس کے نامۂ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ 2 حدیثیں آج بیان کی گئیں۔ اللہ تعالی ہم کو بھی اور آپ سب کو بھی ان حدیثوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انشاءاللہ اس کے بعد بیان کی جائیں گی۔ یہ مختصر سے وقت میں مختصر سی باتیں عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔